بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سلسلہ تدبر قرآن میں آج ہم 28ویں پارے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس پارے میں کل 9 صورتیں ہیں جو اس ترتیب کے ساتھ اس پارے میں موجود ہیں۔ سورۃ المجادلہ، الحشر اور سورۃ الممتحنہ یا الممتحنہ، سورۃ الصف، جمعہ، منافقین یا منافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ سب سے پہلی سورۃ المجادلہ ہے۔ اس سورت کی ابتداء میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ ظہار کا ذکر فرمایا ہے۔ ظہار کا معنی ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس ظہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے خاوند نے ان کو یہ الفاظ کہہ دیے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ ظہار کرتے ہیں تو ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، اور اس کو اللہ نے بہت بری اور جھوٹی بات کہا، اور ساتھ ہی اس کا کفارہ بھی بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو کفارے کے طور پر ایک گردن کو یعنی غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے گا تعلق قائم کرنے سے پہلے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حدود قرار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں تو وہ ایسے ذلیل و رسوا ہو گئے جیسے ان سے پہلے ذلیل و رسوا کر دیے گئے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے اور ان کے اعمال کی ان کو خبر دینے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کر کان کے اندر آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں، سرگوشیاں کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی سرگوشیوں کا بھی علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان یہودیوں کا ذکر ہوا جو گناہ، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی سرگوشیاں کیا کرتے تھے، اور دل ہی دل میں کہتے تھے کہ ہماری باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرمایا ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ پھر ایمان والوں کو سرگوشی کے آداب سکھائے گئے کہ اگر سرگوشی کرنی ہے تو نیکی اور تقوی پر مبنی تمہاری سرگوشیاں ہونی چاہیے۔ ایسی سرگوشی نہ ہو جس میں گناہ کی بات، ظلم زیادتی کی بات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات ہو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دلائی ہے کہ یہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو غم پریشانی کے اندر مبتلا کر دے۔ یاد رکھو شیطان اللہ کی مشیت کے سوا کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ کسی کو نقصان تکلیف دے سکے گا، ورنہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ مومنوں کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مجلس کے کچھ آداب سکھائے گئے۔ ایک ادب تو یہ سکھایا گیا کہ جب مجلس کے اندر کشادگی اختیار کرنے کا کہا جائے کہ کھلے ہو جاؤ، کشادگی پیدا کرو، تو کشادگی اختیار کر لیا کرو۔ دوسرا ادب جب مجلس سے کھڑے ہونے کا کہا جائے
یعنی جب مجلس کو برخاست کر دیا جائے تو پھر وہاں سے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو بلند کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے منافقین جو آ کر بیٹھتے تھے اور مخلص صحابہ اور اللہ کے رسول کے درمیان رکاوٹ بنتے تھے، تو اس کے لیے اللہ نے ایک حکم نازل فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو۔ تو یہ حکم جب نازل ہوا تو منافقین ظاہر ہے وہ اللہ کے راستے میں کہاں خرچ کرنے والے تھے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس حکم کو بھی اٹھا لیا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد والی آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اس قوم سے دوستیاں لگائیں جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، یعنی یہود کے ساتھ۔ وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے ہم جھوٹے ہیں، پھر بھی وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے راستے سے قسمیں اٹھا کر روکتے ہیں لوگوں کو، اور یہ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو اللہ کے سامنے بھی ویسے قسمیں اٹھائیں گے جیسے تمہیں یقین دلانے کے لیے دنیا میں قسمیں اٹھاتے ہیں، اور سمجھیں گے کہ ان کی قسمیں شاید ان کو فائدہ دے جائیں گی، لیکن ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں دیں گے، اور اسی طرح سے ان کے لیے دردناک اور رسوا کن عذاب ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا اور ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہ شیطان کا لشکر ہے۔ تو ان منافقین کے مقابلے میں جو مخلص، پکے اور سچے مومن تھے، اللہ نے فرمایا کہ منافقین کا کام کیا ہے، یہودیوں کے ساتھ، مغضوب علیہم قوم کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، لیکن جو مخلص اور پکے مومن ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت دوستی نہیں رکھتے، اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی، قبیلے، خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ بھی کیا کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ان کو اپنا لشکر بھی قرار دیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا، جنت میں داخلے کا ان کے لیے وعدہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا لشکر ہے۔ اولئک حزب اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کی یہ سورۃ المجادلہ کی آخری آیت بہت بڑی دلیل ہے۔ اس پارے کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے سورۃ الحشر۔ اور سورۃ الحشر منافقین اور یہودیوں کی سازشیں وہ مسلمانوں کے اوپر ظاہر کرنا، اور اسی طرح سے یہ اس قسم کی جو حرکتیں وہ کرتے تھے مسلمانوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا، یہ اس سورت کا اصل موضوع ہے۔ سورت کی ابتدا میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کی جلا وطنی کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ قبیلہ مدینہ کے اندر ہی آباد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا بدعہدی کی، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کچھ دنوں تک ان کے علاقے کا محاصرہ کیا، اور ان کے دل میں رعب ڈالنے کے لیے چند درختوں کو جلایا بھی گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اذن کہا ہے قرآن کے اندر۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا جو کھجور کے درخت تم نے کاٹے یا جن کو تم نے ان کے تنوں پر ٹھہرا ہوا چھوڑ دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اذن حکم سے تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بھی حجت ہے اور اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ حالانکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے بنو نذیر کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہو، اللہ نے کہیں نہیں کہا قرآن کے اندر۔ تو وہ بات جو حدیث کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا اذن قرار دیا ہے، تو جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے بنو نذیر کے جو درخت تھے، باغات تھے، ان میں سے بعض درختوں کو اپنی مرضی سے نہیں کاٹا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ایسا تھا، وحی آئی تھی تبھی آپ نے ایسے کیا تھا۔ تو بہرحال اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ انہوں نے پھر وہاں سے جانے کا کہا کہ ہم اپنے علاقے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پورے کا پورا قبیلہ یہ جلا وطن ہو کر مدینہ سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال فے، وہ مال جو دشمن سے لڑے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، اس کی تقسیم کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ تو اس کا حکم مال غنیمت کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ 5 حصے اس کے کیے جائیں، بلکہ یہ پورے کا پورا بیت المال اور مسلمانوں کے جو عام مصارف ہیں اس کے اندر یہ خرچ ہوگا۔
تو اس کا ذکر کرنے کے بعد فقراء مہاجرین اور انصار صحابہ جو ان کو پناہ دینے والے، جگہ دینے والے تھے، اللہ نے ان دونوں صحابہ کی جماعتوں، گروہوں کا ذکر کیا۔ ان کو صادقون بھی کہا کہ یہ سچے لوگ ہیں، اور اسی طرح سے ان کے لیے فلاح کے اعلان بھی ہوئے، اور صحابہ کے بعد آنے والوں کو، مہاجرین و انصار کے بعد آنے والوں کو یہ ادب سکھایا کہ ان کے بعد جو آنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کینہ مت ڈال، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بڑا نرمی اور شفقت کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ان کے بعد آنے والوں کو دو بڑے اہم ادب سکھائے ہیں۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں مسلمانوں کی زبانیں وہ بالکل پاک اور صاف ہونی چاہیے، بلکہ تمام صحابہ کے حق میں بعد میں آنے والوں کو مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے قرآن کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے کسی آپ کے ساتھی کے بارے میں دل میں بغض اور کینہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کہ ہماری زبانیں بھی پاک اور صاف ہوں، اور ہماری زبانوں پر کسی صحابی کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں آنے چاہیے جو ان کی شان، ادب اور ان کے عظیم رتبے کے خلاف ہوں، اور ہمارے دل میں بھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی غبار، کوئی میل، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اپنے دل میں کسی صحابی کے بارے میں بغض رکھتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو وہ بھی اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے منافقین کا ذکر کیا کہ یہودیوں کو انہوں نے کہا تھا پہلے کہ اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ چھوڑ دیں گے، ہم بھی جلا وطن ہو جائیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بنو نذیر کو جب وہاں سے نکالا گیا تو ایک منافق بھی ان کے ساتھ نہیں گیا۔ تو اللہ نے یہاں پر بتایا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے ان کے جھوٹے ہونے پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ تمہارا روب ان کے سینوں میں اللہ کے ڈر سے کہیں زیادہ ہے، اور ساتھ ہی یہودیوں کے بارے میں خاص طور پر فرمایا ان کی بزدلی بیان کرتے ہوئے کہ یہ سارے کے سارے تمہارے سامنے اکٹھے بالکل میدان میں آ کر نہیں لڑیں گے۔ ہاں، قلعہ بند جو بستیاں ہوں، یعنی قلعہ نما جو بستیاں شہر ہوں، وہاں چھپ کر دیواروں کے پیچھے، یہ ٹھیک ہے، پھر تمہارے ساتھ لڑائی کر سکیں گے۔ ان کا آپس میں بہت زیادہ جھگڑا اختلاف ہے، آپ بظاہر ان کو اکٹھا سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل جدا جدا ہیں۔ تو یہ حقیقت اللہ نے بیان فرمائی، اور ساتھ ہی منافقین کی مثال بیان کی شیطان کے ساتھ، کہ منافقین کی مثال شیطان کی طرح ہے۔ شیطان جیسے بندے کو کفر پر اکساتا ہے، اور جب بندہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تو اس سے بری ہوں، بیزار ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہی کام منافقین نے کیا، بنو نذیر کو، یہودیوں کو اکسایا پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے خلاف، اور جب پھر ان کو جلا وطن کیا جانے لگا اور اسی طرح سے ان کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے ان سے اعلان برات کیا۔ تو دونوں کا انجام کیا ہے؟ دونوں جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی اور آخرت کی تیاری، محاسبہ کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی جو اللہ کو بھلا دینے والے فاسق اور فاجر ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا، اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر قرآن کی تاثیر کا ذکر ہوا کہ اگر قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے اور اللہ کے کلام کی شان ہے۔ اس سورت کی آخری 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، اسماء حسنہ ذکر ہوئے ہیں، اور ایک ہی جگہ پر قرآن مجید میں شاید اتنے زیادہ نام یا اتنی صفتیں اکٹھی کسی اور جگہ بیان نہیں ہوئی ہیں۔ اور یہ اللہ نے اپنی صفات اور اپنے اسماء حسنہ یہاں پر اس لیے ذکر فرمائے، ایک تو اپنی خالص توحید کے اثبات کے لیے، اور دوسرا اپنی ذات سے شرک کی نفی کے لیے۔
تیسری صورت اس پارے کی صورت الممتحنہ یا الممتحنہ اس کو کہہ لیں۔ اس صورت کا اصل موضوع ہے کہ غیر جو ادیان ہیں، یعنی دین اسلام کے علاوہ دوسرے جو ادیان ہیں، ان میں سے کسی دین کی محبت اور کسی دین کے بارے میں نرم گوشہ، نرم جذبات مسلمان کے دل میں پائے جائیں۔ مسلمان مومن کے دل کو غیر دین کی محبت، اس کے بارے میں نرم گوشے سے بالکل پاک اور صاف کرنا، یہ اس صورت کا بنیادی موضوع ہے۔ کیونکہ جب دین اسلام حق ہے تو پھر ایک مسلمان ایمان کا دعویٰ کرنے والا کسی اور دین کی طرف جھکے اور اسی طریقے سے کہے کہ وہ بھی اچھا دین ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دین صرف اللہ کے اسلام ہی ہے بس، باقی ادیان ان کے اندر بظاہر کتنی خوبیاں کیوں نہ ہوں، بظاہر کتنی اچھائیاں کیوں نہ ہوں، وہ دین اللہ تعالیٰ کے حق نہیں ہے، اور سارے کے سارے دین درست نہیں ہیں۔ دین صرف ایک ہی درست اور صحیح اور خالص ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ اور یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، یہ تعصب کی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ کے قرآن کا یہی فیصلہ ہے۔ سورت کے آغاز میں وہ واقعہ بیان ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا تھا فتح مکہ سے پہلے، مشرکین مکہ کے نام ان کے کچھ قریبی رشتہ دار تھے یا ان کے خود اہل خانہ میں سے کچھ افراد مکہ کے اندر موجود تھے، ان کی حفاظت کے لیے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا، ان کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے کی تیاری فرما رہے ہیں۔ تو راستے سے وہ خط برآمد کر لیا گیا، یعنی ابھی تک وہ پہنچا نہیں تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ چونکہ بدری صحابی تھے، ان کی غلطی کو معاف کر دیا گیا، اور بدری صحابہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے خود اعلان فرمایا تھا کہ آج کے بعد تم جو بھی عمل کرتے رہو میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو حضرت حاطب کو تو معاف کر دیا گیا بدری صحابی ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیات نازل فرمائی تمام مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ظلم کہ انہوں نے ایمان لانے کے جرم میں تمہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، اور تمہارے پاس جو حق ہے اس کو انہوں نے جھٹلایا، اور اسی طریقے سے یہ ان کے جرائم ہیں، یہ ان کی زیادتیاں ہیں۔ اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ تمہارے دشمن بھی ہیں، اپنے ہاتھ اپنی زبانیں تمہاری طرف دراز کریں گے برائی کے ساتھ، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ، تمہیں مرتد بنانے کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ان کی یہ کیفیت ہے، اور دوسری طرف تم ان کے ساتھ اس طرح سے تم کرو کہ ان کو پیغام بھیجو اس قسم کے، تو یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے تنبیہ کی کہ تمہاری قریبی رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ بات واضح کر دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہاں پر اسوہ بیان فرمایا، اور اس اسوے کو اپنانے کی ترغیب دلائی کہ جنہوں نے اپنی بت پرست قوم سے اور ان کے جو معبود تھے ان سے علل اعلان بیزاری ظاہر کی تھی، اور بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکا ہے ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر کے اہل ایمان کو، اس امت کے لوگوں کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح سے ہو جانا چاہیے۔ کافروں کے بارے میں نرم جذبہ، اور اسی طرح سے ان کے معبودوں کے بارے میں، ان کے شرکیہ کفریہ عقائد کے بارے میں نرم جذبات تمہارے دل میں یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت کی نشانی کا ذکر فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے۔ اللہ قدیر ہے، قادر ہے اس چیز کے اوپر، اور واقعی ایسے ہوا۔ پھر حضرت ابو سفیان کو دیکھ لیں، غزوہ احد سے لے کر باقی جو بعد میں جنگی مہمات ہوتی رہیں ان میں کفار کے لیڈر رہے، اور اسی طریقے سے حضرت عمرو بن عاص ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت اکرمہ بن ابی جہل ہیں۔ تو یہ جرنیل، یوں کہہ لیں کہ ان کی جرنیل کی حیثیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور پھر بعد میں ان کی اسلام کی خدمات وہ بھی ایک بے مثال ان کی خدمات تھیں، اور تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کو دکھایا، ظاہر کیا۔ پھر
یہاں پر اللہ نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ وہ غیر مسلم جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے دین کی وجہ سے، اور نہ ہی تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا ہے، اگر تم ان کے ساتھ احسان کرو، یعنی اچھا سلوک کرو، بظاہر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، انصاف والا معاملہ کرو، تو اللہ تمہیں اس چیز سے نہیں روکتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ دوستی، محبت، تعلق قائم کرنے سے تمہیں ضرور روکتا ہے جو تم سے لڑائی کرنے والے ہیں، تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا، یا تمہارے گھروں سے نکالنے پر انہوں نے دوسروں کی مدد کی۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا جو ان سے محبت رکھے گا، تعلق قائم کرے گا، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد ان مومنہ عورتوں کا ذکر کیا گیا جو ہجرت کر کے آئیں، تو اللہ نے فرمایا ان کے امتحان لو، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ واقعی مومن ہیں، یعنی ایمان لانے کی وجہ سے وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے آئی ہیں، تو پھر ان کو کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، کیونکہ وہ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں، اور وہ کافر مرد ان مومن عورتوں کے لیے حلال نہیں۔ آیت کے اس حصے سے پتہ چلا کہ مسلمان عورت کے لیے کسی بھی کافر سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ کافر چاہے ہندو ہو، وہ بدھ مت ہو، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان عورت کے لیے دنیا کے ہر کافر یعنی جو بھی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور جائز نہیں ہے، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کافر مرد اس مسلمان عورت کے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا کہ اگر مومن عورتیں آپ کے ساتھ اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، اور چوری، زنا، اولاد کا قتل نہیں کریں گی، بہتان بازی نہیں کریں گی، اور اسی طرح سے معروف یا نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان کے ساتھ بیعت کر لیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یعنی کافر یا یہود، ان کے ساتھ تمہاری دوستیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس پارے کا چوتھا حصہ، چوتھی سورت شروع ہو رہی ہے، اور وہ ہے سورت الصف۔ اس سورت کے اندر مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی ہے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر مسلمانوں کو سورت کے شروع میں قول اور فعل کے تضاد سے منع کیا ہے، یعنی ایسی بات تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، اور ساتھ ہی بتایا کہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے یہ چیز کہ بندہ کہہ کچھ اور رہا ہو اور کر کچھ اور رہا ہو۔ اور ساتھ ہی جو اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے ہیں، ڈٹ کر جم کر لڑنے والے ہیں، ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کا حوالہ دے کر نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی صداقت اور حقانیت کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تجارت کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی کی، اس کی ترغیب دلائی ہے جو بڑی نفع بخش تجارت ہے، اور جس کی وجہ سے مسلمان دردناک عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس تجارت کا نفع کیا ہوگا؟ اللہ گناہوں کو بخش دے گا اور جنت کے اندر اللہ رب العالمین داخلہ عطا فرمائے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور اس کا فائدہ بھی، اور وہ دنیاوی فائدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح بھی حاصل ہوگی، اور اس طرح سے مومنوں کو خوشخبری دی گئی۔ اس سورت کی آخری آیت میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ کے ویسے مددگار بن جاؤ جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا میرا کون اللہ کی طرف مددگار ہے، تو حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یعنی جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے مشکل اور کٹھن حالات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت ساری تکلیفوں دشواریوں کے باوجود ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے دین کی نصرت کے اوپر ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، تو ایسے ہی ایمان والو تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، ہمارے دین کی مدد کرو، حالات کتنے مشکل کیوں نہ ہوں، کتنی پریشانیاں، رکاوٹیں، دشواریاں کیوں نہ ہوں، تم نے اللہ کے انصار بن جانا ہے، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جانا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تم بھی ان کی طرح اپنے دشمنوں پر غالب آ جاؤ گے۔
اس کے بعد اس پارے کی 5ویں صورت ہے اور وہ ہے سورۃ الجمعہ۔ سورۃ الجمعہ کی ابتدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بیان سے کہ ہر چیز یعنی جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہ رب جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اس اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کا احسان عظیم ذکر ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے کچھ مقاصد یہاں پر بیان ہوئے۔ پہلا مقصد اللہ کی آیتوں کی آپ تلاوت کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، دوسرا مقصد تزکیہ اور تربیت، اور تیسرا مقصد کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ اس کے بعد یہودیوں کی مذمت کی گئی، جن یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے، کہ ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس نے بہت زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا ہو، اور اس کو بہت بری مثال اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا یہ گمان کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے اور محبوب ہیں، اس کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ موت کی خواہش کرو، اللہ کے پیارے ہو نا، موت کی خواہش کرو تاکہ تم جلدی اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی یہ موت کی خواہش نہیں کریں گے کیونکہ ان کو ان کی اپنی بدعمالیوں کا پتہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ تنبیہ فرمایا کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ موت تمہیں ضرور مل کر رہے گی، تم سے ملاقات کرے گی اور اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ اور اس صورت کی آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک مسلمانوں کو نماز جمعہ کے بارے میں کچھ احکام اور آداب بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا جمعہ کے دن جب اذان دی جائے تو خرید و فروخت چھوڑ کر اور اسی میں دیگر مصروفیات بھی شامل کر لی جائے، یعنی خرید و فروخت، لین دین، تجارت اور دیگر مصروفیات، تمام قسم کی مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، جلدی سے آ جاؤ، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کے مکمل ہو جانے کے بعد فرمایا زمین میں اللہ کا دیا ہوا رزق فضل تلاش کرو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور پھر اس صورت کی آخری آیت میں یہ بات ذکر ہوئی کہ ایک بار جب قافلہ آیا تھا خطبہ جمعہ کے دوران تو بہت سارے لوگ وہاں سے چلے گئے مسجد نبوی سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تنبیہ فرمائی، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو اللہ کے پاس اجر و ثواب ہے وہ تجارت وغیرہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر تنبیہ کی گئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس پارے کا چھٹا حصہ ہے یا چھٹی صورت ہے اور وہ ہے سورۃ المنافقون۔ سورۃ المنافقون کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو سازشیں وغیرہ ہوتی تھیں ان سے پردہ اٹھایا ہے، اور اسی طریقے سے تقریباً 15 کے قریب ان کی بری خصلتیں، بری عادتیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اب ہمیں ان بری خصلتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے اور ان بری خصلتوں سے بھی اور جو کام جو چیزیں ان کا سبب بننے والی ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کو نفاق سے خالص اور پاک رکھ سکیں۔ سورت کی ابتدا میں منافقین کی یہ جو گواہی تھی کہ وہ شہادت دیتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس کا ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شہادت جو ہے نا، یہ کلمے کی شہادت، لا الہ الا اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی یہ جو شہادت اور گواہی ہے یہ تبھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی جب زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل میں تصدیق بھی موجود ہو۔ اگر زبان سے اقرار ہے دل میں تصدیق نہیں ہے تو پھر یہ نفاق ہے، اور ایسی صورت میں یہ گواہی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھالے بنا رکھا ہے اور اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، اور پھر ایمان لانے کے بعد کفر کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے جانے کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے جسموں کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کے جسم بڑے پسند آئیں گے، خوبصورت لگیں گے، اور اگر یہ باتیں کرنا شروع کر دیں تو آپ ان کی باتیں سنتے ہی جائیں گے، یعنی ایسی فصاحت اور بلاغت اور ایسی عمدہ اور میٹھی باتیں کہ بندے کا دل چاہے کہ یہ سنتے جائیں ان کی باتیں۔ لیکن فرمایا کہ یہی اصل دشمن ہے، آپ نے ان سے آگاہ ہو کر رہنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت المنافقون کے نام سے نازل فرمائی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قدر زیادہ خطرہ ہے امت کو نفاق کے فتنے سے۔ اب اسی چیز کو دیکھ لیں کہ بظاہر بہت ہی اچھا یعنی نظر آنا اور بڑا پاک متقی اور پرہیزگار نظر آنا، باتیں کریں تو وہ سنتے جائیں، ایسی باتیں کہ کبھی سنی بھی نہیں ہے، باتوں سے ایسے لگے کہ ان سے زیادہ دین کا بڑا ہمدرد اور خیرخواہ کوئی نہیں ہے،
لیکن حقیقت میں کیا ہو، حقیقت میں دین کے ساتھ دشمنی اور یہ چیزیں ہوں، تو یہ ہے نفاق۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی کی ظاہری گفتگو اور ظاہری جو حیت اور شکل و صورت ہے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے، دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ چیزیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ ظاہر سے بڑا دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اگر کسی کی مذہبی شکل و صورت حیت کو دیکھ لیں اور اسی طرح سے وہ اگر باتیں اس طرح کی کر رہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دیندار آدمی ہے، تو بس پھر اس کی جو بھی بات ہو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بعد منافقین کے ضد اور ہٹ دھرمی کا بیان ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، تو وہ تکبر کی وجہ سے مذاق اڑاتے ہوئے سر ہلاتے تھے، سر کو حرکت دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کر لیتے تھے۔ اس کے بعد ان کی یہ سازش کہ اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں ان کے اوپر خرچ نہ کرو مال کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے نکالنے کا پروگرام، یہ ساری باتیں اللہ نے ذکر فرمائیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تمہیں تمہارے مال تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مال اور اولاد کا فتنہ کس قدر خطرناک ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر مرنے سے پہلے پہلے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب انسان مرتا ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ اس وقت وہ کہے کہ اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیا جاتا تو میں صدقہ کرتا، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صدقہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اس لیے مرنے والا آگے جا کر وہ جب واپس آنے کی مہلت مانگے گا تو ایک عمل صدقہ کا بھی ذکر کرے گا۔ تو اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا تاکہ ہم دنیا کے اندر ہی اس عبادت کو ادا کریں اور اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے اس عبادت کو کریں۔ اس کے بعد اس پارے کا 7واں حصہ شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے سورۃ التغابن۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس سورت کے شروع میں بیان ہوئی کہ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، بادشاہت اسی کے لیے ہے، حمد اسی کے لیے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ انسان کی تخلیق، بہترین انداز سے بہترین شکل و صورت کے ساتھ اس کو پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا علم، یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر ہوئیں۔ اور پھر پچھلی قومیں ان کی ہلاکت کا حوالہ دیتے ہوئے اور ان کے اعراض، تکبر، جھٹلانا، اس کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کفار کی عقیدہ جو آخرت کے انکار پر مشتمل تھا اس کا ذکر کیا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ دوبارہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ قسم اٹھا کر کہیں کہ ضرور تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کے اس بات کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ اللہ کے اوپر بڑا آسان ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر، اپنے نبی پر اور قرآن پر ان کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ اور قیامت کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر قیامت کا ایک نام یوم التغابن ذکر کیا گیا ہے۔ یوم التغابن اس کا ایک معنی تو ہے خسارے کا دن، نقصان اور گھاٹے کا دن۔ دوسرا اس کا معنی ہے ہار جیت کا دن، کیونکہ ایمان والوں کی جیت ہوگی، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جنت میں داخل کر کے ان کو عظیم کامیابی دے گا۔ ایمان والے جیت جائیں گے قیامت کے دن، اور کافر جھٹلانے والے جہنمی بن کر اس دن ہار جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا ایک اہم رکن یا ایک اہم مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کی مشیت اور اذن سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آنے والی مصیبت کے اوپر صبر کر لے، اللہ کا فیصلہ اس کو تسلیم کر لے اور اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور پھر اس کے دل کے اندر اللہ کے اوپر ناراضگی، شکوہ، شکایت، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں اچھی طریقے سے اور اسی کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ جانتا ہے ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بھی ذکر ہے، مومنوں کو اللہ پر توکل کرنے کا حکم ہے، اور ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی مال، اولاد اور بیویوں کے فتنے سے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مال، اولاد اور بیوی بندے اور دین کے درمیان رکاوٹ بن کر یہ چیزیں کھڑی ہو جائیں تو وہ اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ البتہ اگر انسان اپنے مال کو صحیح طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو مال کے ذریعے اللہ نے بہت بڑا اجر حاصل کرنے کا موقع دیا انسان کو۔ اولاد ہے تو اولاد کی محبت کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم کرے،
اور اسی طرح سے اولاد کی نیک اور اچھی تربیت کرے تو اس کے اوپر بھی بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اگر تم مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرو گے، ہمارے راستے میں لگاؤ گے تو اللہ کے ہاں اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کرو گے، نیک تربیت، تو اللہ کے ہاں اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا 8واں حصہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ سورۃ طلاق۔ سورۃ طلاق کا بنیادی موضوع طلاق کے مسائل بیان کرنا ہے، اور ساتھ تقوی کا حوالہ بھی دیا گیا، اور پچھلی قومیں جنہوں نے اعراض کیا، نافرمانی کی، اللہ کے احکام کو پس پش ڈالا، ان کا انجام بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں طلاق کے تعلق سے کچھ اہم باتوں کی تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق عدت کے مطابق ہونی چاہیے۔ عدت یعنی طلاق کا جو صحیح وقت ہے، اس صحیح وقت میں طلاق دیا کرو۔ صحیح وقت کیا ہے طلاق کا؟ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دینا جس میں خاوند اپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو، یا حالت حمل میں طلاق دینا اور صرف ایک مرتبہ طلاق دینا، اس کو علماء کہتے ہیں طلاق سنت یا طلاق سنی۔ یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے۔ دوسری تعلیم، عدت کو شمار کرو۔ عدت کو شمار کرو یعنی رجوع وغیرہ، عدت گزرنا، ان باتوں کی آسانی سے ان کو معلوم کرنے کے لیے عدت کو شمار کرو۔ تیسری تعلیم، عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی اگر طلاق ایسی ہے جس میں رجوع کی گنجائش بھی موجود ہے، ایک مرتبہ طلاق دی ہے پہلی بار کہ دوسری بار دی ہے، رجوع کی گنجائش موجود ہے، تو اپنی بیویوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور اللہ سے ڈرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ صلح وغیرہ کی رجوع کی صورت کو نکال دے، تو اس لیے جو رجعی طلاق والی مطلقہ ہے اس کو گھر سے نہیں نکالنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز اللہ نے یہاں پر یہ ذکر کی، چوتھی چیز، کہ جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، یا تو ان کو معروف طریقے سے رکھ لو یا معروف طریقے سے ان کو جانے دو، اور پھر اس کے اوپر 2 گواہ بھی بناؤ، یہ بھی اللہ نے ذکر کیا، اور ساتھ ہی تقوی اور توکل، اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 قسم کی عورتوں کی عدت کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پہلی وہ عورت جو حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہو، یعنی حیض کا آنا بند ہو چکا ہے بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے۔ دوسری عورت جس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، سرے سے آتا ہی نہیں ہے اس کو، ان دونوں کی عدت اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے بتائی ہے کہ 3 مہینے ان کی عدت ہوگی، اور 3 یہ چاند والے مہینے، قمری مہینے۔ اور تیسری عورت ہے حمل والی عورت، اب چاہے وہ مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، خاوند اس کا فوت ہو جائے، دونوں صورتوں میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل، یعنی بچے کو جیسے جنم دے گی تو حمل والی کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو مطلقہ ہے، یعنی جن کے ساتھ رجوع کرنے کا ابھی تک حق موجود ہے، تو ان مطلقہ عورتوں کو اللہ نے فرمایا اپنی حیثیت کے مطابق رہائش بھی دو، اگر حمل والی ہے تو ان کے اوپر خرچ بھی کرو وضع حمل تک، اور اگر دودھ پلا رہی ہیں تمہارے بچے کو تو ان کی اجرت بھی دو۔ تو فرمایا کہ اپنی حیثیت وسعت کے مطابق ان کے اوپر خرچ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، اللہ نے ان کو سخت عذاب سے دوچار کر دیا۔ تو یہ اللہ نے ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی اپنی ذات سے ڈرنے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا حکم بھی یہاں پر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کی آخری سورۃ التحریم شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ التحریم کے شروع میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک زوجہ کے گھر میں شہد پیا، یا دوسری روایت کے مطابق اپنی زوجہ کے گھر میں اپنی لونڈی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلق قائم کیا، حالانکہ باری اس بیوی کی تھی، تو اس بیوی کو ناگوار گزرا۔ تو شہد پینے کا جو معاملہ تھا وہ 2 بیویوں کو ناگوار گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ان کی ناگواری کا، ناپسندیدگی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ ایک روایت کے مطابق میں شہد نہیں پیوں گا آئندہ، دوسری روایت کے مطابق میں اپنی اس لونڈی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جو اللہ نے چیزیں آپ کے لیے حلال کی ہیں، آپ ان کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کا کفارہ فرض کر دیا ہے، جیسا کہ پہلے یہ گزر چکا ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کی ازواج ان کا ذکر کیا گیا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا تھا، اور ان کو تعلیم دی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آداب سکھلائے ان کو۔ اور پھر آیت نمبر 6 کے اندر تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس جہنم کی آگ کی شدت، اس کے اوپر جو فرشتے معمور ہیں ان کی سختی اور قوت کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو توبۃ النصوح کا حکم دیا ہے، خالص سچی اور پکی توبہ۔ خالص سچی اور پکی توبہ اہل علم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ پہلے نمبر پر توبہ کرنے والا شرمندہ ہو، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس کے اوپر شرمندہ ہو، دوسرے نمبر پر اس گناہ کو چھوڑ دے، تیسرے نمبر پر آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو، اللہ سے معافی مانگے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی کے حق کے ساتھ ہے، یعنی بندے کا حق مارا تھا، تو یا تو اس کو واپس کرے اگر ممکن ہو، یا پھر معاف کرائے۔ تو یہ چیز بھی توبۃ النصوح خالص پکی سچی توبہ کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ ایک مثال ہے کافروں کے بارے میں یا ان کے لیے، اور ایک مثال ہے اہل ایمان کے لیے۔ کافروں کے لیے مثال ہے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام کی بیویوں کی، جو ان 2 نبیوں کے نکاح میں تھیں، لیکن اللہ نے فرمایا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ دونوں نبی اپنی بیویوں کو کچھ بھی اللہ سے فائدہ نہ دے سکے، اور ان دونوں کو کہا جائے گا جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ دوسرے داخل ہو جانے والوں کے ساتھ۔ اور دوسری مثال ہے ایمان والوں کے لیے، وہ ہے فرعون کی بیوی کی، کہ جس اللہ کی بندی نے اپنی جان دے دی لیکن ایمان سے نہیں پھری۔ اور دوسری حضرت مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، پاک دامن، ان کی اللہ تعالیٰ نے مثال یہاں پر ذکر کی ہے، اور اس کے اوپر اس صورت کا اختتام فرمایا ہے۔ تو یہ تھا آج کا پارہ نمبر 28۔ اس کے بارے میں یہ جو کچھ ضروری اور اہم باتیں تھیں ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔